مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ جب طب یونانی مسلمانوں میں گئی ہے تو مسلمانوں نے اس میں بہت ترقی کی، تو وہیں سے 1000 سال تک تو ہمیں نہیں ملتا، 700-800 سال تو کنفرم ہے کہ مسلم سائنٹسٹ کے علاوہ دنیا میں کسی غیر مسلم کا نام بھی آتا ہو کسی بھی فیلڈ میں۔ وہاں سے پھر گوروں نے ہم سے یہ علوم لیے اور پھر بہت آگے نکل گئے، اور ہمارے حکیم زیادہ تر پھینکو بن گئے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حکیموں میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر کیا ہوتے ہیں؟ پھینکو۔ اچھے بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سارے غلط نہیں ہیں، لیکن زیادہ تر پھینکو بن گئے۔ وہ کوئی ریسرچ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پھینکتے رہتے ہیں لمبی لمبی، خود چھپ چھپ کے کچھ اور کھا رہے ہوتے ہیں مریضوں کو کچھ اور کھلا رہے ہوتے ہیں۔ حکیموں میں کنجوسی مشہور ہے، پتہ ہے، بڑے بڑے نسخے لے کے قبر میں چلے گئے کہ ایسا نہ ہو کہ۔ سعید ابن جبیر ایک بہت بڑے تابعی ہیں، عبداللہ ابن عباس کے سب سے سینئر شاگردوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، رحمہ اللہ تعالی، بہت بڑے عالم تھے۔ ان کا ایک ملفوظ نظر سے گزرا، بڑا مزہ آیا۔ فرماتے تھے کہ اللہ نے جو مجھے علم دیا ہے اس کو لے کے میں قبر میں جاؤں، مجھے یہ زیادہ محبوب ہے کہ دنیا میں اس کو پھیلا دوں۔ میں دنیا میں کیا کروں؟ مجھے بڑی موٹیویشن ملی اس سے کہ یار جو کچھ اللہ نے ٹوٹا پھوٹا علم دیا ہے اس کو لے آؤ بس پبلک کے سامنے۔ بیانات میں تو میرے اصلاحی بیان ہوتے ہیں نا، اصل جو علماء کی جو تحقیقی باتیں ہیں وہ الگ دنیا ہے، وہ الگ دنیا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے علم کو قبر میں لے کے جاؤں، اس سے مجھے زیادہ محبوب ہے کہ میں دنیا میں پھیلا کے جاؤں اس کو۔ لیکن بعض کیا زیادہ تر حکیم اسی طرح گزرے ہیں، کوئی چیز ہو بتاتے نہیں ہیں۔ میں ایسے حکیموں کو بھی جانتا ہوں، کوئی بڑے اچھے نسخہ کوئی بنایا انہوں نے کتابیں پڑھ کے، وہ تجربوں کی بیس پہ، اس سے بندہ ٹھیک ہو گیا، اب ان کو بول رہا بھائی اس کا نسخے میں کیا کیا ڈالا ہے بتا دو، تاکہ شیئر نہیں کرنا ہے اس کو، صحیح ہے، پتہ نہ چلے۔ یار یہ تو بخل ہے نا، کیا خیال ہے؟ بتا دو کیا جا رہا ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جو بتاتے ہیں پھر اللہ برکت بھی انہی کے مال میں دیتا ہے۔ جو بھی علم پھیلائے گا نا، دیکھو بخل جو ہے نا صرف پیسے کا نہیں ہوتا، آپ کے پاس کوئی اچھی نالج ہے اس کا بھی بخل ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو ڈر ہوتا ہے یہ نالج میں نے شیئر کر دی تو لوگ تو فائدہ اٹھائیں گے اس سے، اور میں تو پیچھے چلا جاؤں گا، لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا، اب لوگ میرے ہی محتاج رہیں، تو یہ غلط ہے۔ کنجوسی سے اللہ بچائے، اور یہ کنجوسی کا سب سے بڑا علاج پتہ ہے کیا ہے؟ اب آپ لوگ بھی تو اتنے عرصے سے بیانات سن رہے ہیں، ٹرین ہو جانا چاہیے آپ لوگوں کو۔ ہر بیماری کا ایک ہی علاج ہے، یہ تصور دماغ میں بٹھا دو کہ دنیا مسافر خانہ ہے، بس۔ یہ ویسے ہی عزت شہرت دولت سب نے چھن جانا ہے، نہ یہ عزت قبر میں کام آئے گی، نہ دولت کام آئے گی، نہ شہرت کام آئے گی، نہ صحت کام آئے گی۔ تو کچھ چھوڑ کے چلے گئے لوگوں کے فائدے کے لیے تو یہ کام آ جائے گا، کیا خیال ہے؟ اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ کس کی تحقیق ہے، کس کی ریسرچ ہے، تو اصل فائدہ تو کاپی رائٹ تو اللہ نے آپ کو آلریڈی دیا ہوا ہے۔ تو اس لیے جب انسان یہ سمجھتا ہے دنیا سے ہم نے جانا ہی جانا ہے، تو پھر اللہ کے علاوہ کسی کی پرواہ نہیں ہوتی اس کو۔ لوگ تعریف کریں اچھی بات ہے، نہیں کریں چلتا ہے، مارکیٹ میں یہ بھی چلتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے اپنے جتنے اکابر دیکھے، جتنے بزرگ دیکھے، جتنے اللہ والے دیکھے، سب اسی کو فوکس کرتے رہے ہیں کہ دل میں یہ بات اتار لو کہ یہ دنیا کیا ہے؟ مسافر خانہ، ٹریولنگ موڈ پہ ہیں اس وقت ہم لوگ۔ یہ میں نے بنایا ٹریولنگ موڈ۔ انسان کے 2 موڈ ہوتے ہیں نا، ایک وہ سمجھتا ہے کہ میں بس یہیں پر ہوں، تو ایک ہوتا ہے سفر کرتا ہوا جا رہا ہوتا ہے، یہ ایک موڈ ہے۔ تو اپنے آپ کو کیا سمجھنا ہے؟ ہم لوگ فرشتوں نے اور اللہ نے ہمارا جو بٹن دبایا ہے نا، جیسے موبائل میں ہم سائلنٹ موڈ پہ لے آتے ہیں بٹن دبا کے، تو ہم کس موڈ پہ ہیں؟ ٹریولنگ موڈ۔ آخرت میں ہم ٹریولنگ موڈ میں نہیں ہوں گے، وہ اصل گھر ہے ہمارا۔ تو جب یہ تصور دماغ میں بٹھا لے آدمی، بس پھر مزے ہی مزے۔ یا تھوڑا سا پانی پلا دیے گا ذرا۔ تو اب سمجھو، جب میرے بھائی مادی ہدایت کے لیے ہمیں اتنی ضروری ہے گائیڈنس بات بات پہ، تو روحانی ہدایت کے لیے اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ تو روحانی ہدایت کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
دیکھ لو پاکستان میں حال کیا الحمدللہ. گلاس شیشے کا ہونا چاہیے, پلاسٹک کے برتن صحت کے لیے اچھے نہیں ہیں, لیکن شیشے کا رکھ نہیں سکتے. پوچھو کیوں؟ پتہ ہے آپ کو کیوں؟ غائب ہو جائے گا. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں یار. نمازیوں, یہ جمعہ پڑھنے آنے والے نمازیوں کی باتیں کر رہا ہوں میں. تو اس لیے کبھی کبھار سوچتا ہوں شاید ہم جنت میں چلے جائیں. کیا خیال ہے یار, اللہ ہم سب کو لے جائے. کم از کم مسجد سے گلاس تو نہیں چوری کرتے نا یار. کیا خیال ہے؟ تو اچھا, ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے نا مسجدوں میں چپل اتارتے ایک بغل میں لے کے اندر چھپا کے رکھنا تاکہ چوری نہ ہو. تو مجھے کینیڈا, جاپان, امریکہ, ان ملکوں میں بھی یہی. انہوں نے کہا بھائی مفتی صاحب یہاں چپل چوری نہیں ہوتے, یہیں رکھ دیں آپ. میں نے کہا یار عادت ایسی پڑ چکی ہے. نہیں, یہاں سے کوئی چپل چوری نہیں کرتا. اچھا, ضرورت ایجاد کی ماں ہے. ایک صاحب کو میں نے دیکھا ایک چپل وہاں اتار رہے ہیں, دوسرا وہ ادھر لے جا کے اتار رہے ہیں. میں نے کہا یہ کیا ڈرامہ کر رہے ہو یار. انہوں نے کہا چوری نہیں ہوتے اس سے. چور ایک دیکھتا ہے, دوسرا ملتا ہی نہیں, اس کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے. ٹیکنالوجیا, اسے کیا کہتے ہیں؟ ٹیکنالوجیا. تو روحانی ہدایت پیغمبروں کے سوا, میں بتا رہا تھا کہ مادی ہدایت تو انسان نے تجربے کرتے کرتے, جڑی بوٹیوں پہ تجربے کیے, فزکس کے لاز دیکھے اس نے, چیزوں میں مناسبت دیکھی اس نے. وہ ارشمیدس ایک سائنٹسٹ گزرا تھا نا, اس نے ایک بہت بڑا گولا بنا کے پانی میں ڈالا تو اس نے دیکھا پانی نکلا کتنا ہے. وہ بڑا اچھل گیا کہ یار اس سے ایک فزکس کا ایک لا نکال لیا اس نے. تو یہ تو تجربے سے سیکھتا ہے انسان. اور ظاہر ہے آدم علیہ السلام کے دور میں اتنی مادی ترقی کی ضرورت بھی نہیں تھی, اس لیے اللہ نے بہت زیادہ مادی ترقی ان کو سکھائی بھی نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ جیسے جیسے ضرورت پڑتی ہے انسان کو اس حساب سے سکھاتے ہیں. کیونکہ مقصد اس دنیا میں ترقی نہیں ہے, مقصد انسان اچھے طریقے سے سروائیو کر سکے. تو جیسے جیسے ضرورت پڑی اللہ نے انسان کے دماغ کی نسیں کھولیں اور وہ چیزیں ایجاد کرتا چلا گیا. آدم علیہ السلام کے دور میں راکٹ اور میزائل اور ایٹم بم کی ضرورت تھی. بھائی دشمن کو اگر ایٹم بم سے اڑاتے تو ایسے ہی مرغی کو توپ سے اڑا رہے ہو آپ, خرچہ زیادہ تھا. کیا خیال ہے؟ دشمن ایک دو ہوتے تھے. نہ ٹریکٹر کی ضرورت تھی, بھائی بیل سے ہل چلاؤ, اتنے ٹماٹر آلو پیاز پیدا ہو جائیں گے آدم علیہ السلام کے پورے پریوار کے لیے کافی. اور زیادہ تر جنگلوں میں شکار کر کے لوگ کھایا کرتے تھے. اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر بسر کیسے تھا؟ شکار کرتے تھے جنگل میں, جو حلال جنگلی جانور ہیں ان کا شکار کرتے تھے. یہ اسماعیل علیہ السلام کا گزر بسر تھا اس سے. تو شکار کے لیے ظاہر تیر ایجاد کیا ہوگا انہوں نے. اچھا, پہلے وہ مجھے وہ نماز کے بعد بتائیں. نماز کے بعد میرے نام سے آج کل ایک کلپ چل رہا ہے, میں کوئی لوگوں کو تھائرائڈس اور پتہ نہیں کیا کیا چیزوں کے نسخے بتا رہا ہوں بیٹھ کے, اور کوئی مردانہ قوت کی دوائیں بھی, اور ایک چیز ہے وہ جو پروسٹیٹ غدود بڑھ جاتے ہیں نا مردوں میں, اس کی دوائیں فیک ہے, اے آئی سے کسی نے بنایا. بھائی میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں منجن بیچوں. اور اتنا وہ چل گیا ہے کہ لائن لگی ہوئی ہے. حضرت وہ آپ نے نسخہ بتایا ہے, کائنڈلی ذرا آپ ہمیں بھی دے دیں. میں نے نہیں بتایا بھائی, پروسٹیٹ کا مجھے کیا اس سے لینا دینا یار. لیکن کمبخت نے چلایا کسی نے اے آئی سے بنا کے, اور اتنا چلا دیا ہے. کبھی زندگی میں مجھے دیکھا کہ میں مردانہ ٹوٹ کے بتا رہا ہوں لوگوں کو بیٹھ کے. یہ علماء کے وقار کے خلاف ہے بھائی یہ چیزیں. میں نے تو آپ کو بتایا کہ مجھے کسی نے پورا بورا بھر کے سلاجید کا دے دیا تھا, اور ایک نمبر اوریجنل سلاجید, اتنا بڑا بورا. میں اس سے بزنس کرتا, لاکھوں روپے کما لیتا. میں نے کہا نہیں بھائی یہ بزنس ہم نے نہیں کرنا بھائی, کیونکہ اس پہ چھاپ لگی ہوئی ہے مردانہ قوت. سلاجید پہ چھاپ لگی ہوئی ہے, نہیں وہ بہت ساری چیزوں کے لیے, لیکن اس پہ چھاپ یہ لگی. تو میں کیوں اپنا امیج خراب کروں بھائی. ہم قیامت کے دن ہمارے ابا پکڑیں گے ہم کو, بیٹا تو کیا کر کے گیا ہے میرے مرنے کے بعد. ہمارا خاندانی کام, یہ ہمارے خاندان پہ تو ایک وہ. دیکھو یہ کوئی مردانہ قوت کی دوائیں بیچنا برا کام نہیں ہے, لیکن ہر کام ہر ایک پہ سوٹ نہیں کرتا. کچھ چیزیں علماء کے وقار کے خلاف ہوتی ہیں. میں نہیں کہہ رہا میں صاحب وقار ہوں, لیکن ایک علم کی طرف نسبت تو ہے نا, اس نسبت کی تو لاج رکھنی چاہیے انسان کو.
تو میرے پاس تو غیر اخلاقی طریقے سے پیسہ کمانے کے کروڑوں روپے کمانے کے طریقے ہیں, کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے 4 شادیوں کی بات کرتا ہوں, 4 شادیوں پہ کتاب لکھی, تو لوگ آگے پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں حضرت کچھ بتا دیں یار. تو میں اگر بتانا شروع کر دوں, یہ حکیموں سے کانٹیکٹ کر لوں, ہاں بھائی بھیج دوا, اور یا ڈاکٹروں سے رابطہ کروں, تو میں تو لاکھوں روپے کما لوں یار بیٹھے بیٹھے, نام اپنا استعمال کروں, لاکھوں نہیں کروڑوں کما سکتا ہوں. لیکن وقار کے کیا ہے خلاف ہے, علماء کے وقار کے خلاف. اور ایک طالب علم کو میں نے پکڑا مدرسے میں, وہ یہی کام کر, میں نے کہا یار یا تو دین کا علم چھوڑ دو یا پھر یہ کلینک کھول کے بیٹھ جاؤ, یعنی طالب علم بنو یا پھر یہ کلینک کھول کے بیٹھ جاؤ, دونوں میں سے ایک کام کرو. اگر عالم بننا ہے تو وہ کام کرو جو علماء پہ سوٹ کرتے ہیں, بزنس کرو, پراپرٹی کا بزنس کرو, جانوروں کا بزنس, ویسیوں کام کرو. یہ مردانہ ٹوٹکے اور مردانہ قوت کی دوائیں یہ علماء کے وقار کے خلاف ہیں. اور جو اچھے حکیم ہیں نا وہ بھی ضمنی طور پر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, باہر انہوں نے بڑے بڑے بورڈ اس کے نہیں لگائے ہوئے ہوتے. کسی حکیم کی دکان کے باہر بورڈ لگا ہوا ہے نا مردانہ طاقت, سمجھ لو یہ فارغ آدمی ہے, یہ کوئی ریلیبل آدمی نہیں ہے. تو اب اتنی بات چل پڑی ہے تو ویسے ایک جنرل نالج کی بات بتا دوں, جب تک آپ چل رہے ہو, دیکھ رہے ہو, سن رہے ہو, اس کا مطلب سب کچھ ٹھیک ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سب کچھ ٹھیک ہے, ہمیں وہم میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو کم کرو. یہ جو پیٹ کے گر چربی ہے نا یہ سب سے زیادہ نقصان دہ ہے. بھاگو دوڑو, جم جاؤ اور پیٹ کو کیا کرو, کم کرو, بس اس کو فوکس کرو. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اتنی ترقی کی ضرورت نہیں تھی, پہیا بہت بعد میں ایجاد ہوا. اس زمانے میں بیل بھی کافی تھا, بلکہ بیل کی بھی ضرورت نہیں تھی بھائی, خود ہی ہل چلا لیتے. آہستہ 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 انسان نے, کہتے ہیں سب سے پہلی ایجاد انسان کی کیا ہے, پہیا. پھر ہوتے ہوتے اس نے جانوروں کو قابو کیا. اس نے دیکھا یار گدھا ایک ایسی چیز ہے مارکیٹ میں کہ اس پہ بیٹھو تو کچھ کہتا نہیں ہے, تو کیوں ہم پیدل جائیں, اس پہ بیٹھ کے کیوں نہ چلے جائیں. ایک دن انسان نے تجربہ کیا تو اس کا خیال تھا یہ چیخے گا چلائے گا, لیکن وہ چلا گیا. اسی لیے اس کو نام بھی کیا دیا, گدھا. ٹھیک ہے نا. گھوڑے کو دیکھا یار اسپیڈ بہت ہے اس کی, انسان نے اس کو قابو کیا, اور بھائی اگر سسرال جانا ہے, سسرال سے بھاگنا ہے تو کس پہ بیٹھ کے جاؤ, گھوڑے پہ. کسی سے قرضہ لے کے بھاگنا ہے اس کے لیے بہترین چیز ہے گھوڑا. تو ایسے ایسے انسان نے پھر گھوڑا گاڑی بنا لی, بیل گاڑی بنا لی. تو یہ ترقی کی ابتدا ہوئی ہے, اور انسان پھر اگلی نسل کو یہ علم ٹرانسفر کرتا چلا گیا. اسی طرح سے پھر آج کیا ہو گیا, وہ بندوقیں آئیں, تلواریں آئیں, پھر پہلے پھر اس کے میزائل آ گئے, ایٹم بم آ گئے, ہوائی جہاز آ گئے. عجیب, ایران جتنا بھی کباڑ کا تھا نا اس کے پاس سارا اٹھا کے اس نے ڈال دی. وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ وہاں سے جو میزائل آئیں گے وہ مہنگے ہیں, اور یہ ہمارا کباڑ کیا ہے, کام وہی کر رہا ہے. اب وہ امریکہ بھی پریشان ہے, کم وقتوں تم سارا ٹین ڈبے کا مال اٹھا کے ہمارے ملک میں پھینک دیا, بندے بھی مر رہے ہیں, لیکن ہم نے جو اس کو ناکارہ بنانے کے لیے جو ہم میزائل داغتے ہیں وہ اس سے مہنگے ہیں. اس لیے یہ بڑی پرابلم چل رہی ہے اس میں. کہہ رہے اتنا تو ہم اس کو ماریں کیسے. خیر, تو ترقی کرتے 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 یہاں تک آج ہم پہنچے. پہلے زمانے میں شادیاں کرانے کے لیے بوڑھی خواتین ہوا کرتی تھیں ہر محلے میں, ان کو محلے محلے کی خبر ہوتی تھی, وہ جا کے بتایا کرتی تھی, مخبریاں ہوتی تھیں. اب ویب سائٹس بن گئی ہیں, کیا خیال ہے, .com اور مختلف, تو اتنی ویب سائٹس بن گئیں اتنی ساری, اور ہوتے ہوتے آج پھر جہاز آ گئے, اڑتے اڑتے کہاں پہنچ جاتے ہیں. میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کی, مرے ہوئے بندے کو تھوڑی دیر کے لیے زندہ کر دیتے ہیں. کل ایک صاحب آئے, کہتے پتہ نہیں ہمارے ابا کو ہارٹ اٹیک ہوا, بالکل ہی مر گئے تھے, تو ٹبا لے کر گئے, انہوں نے کرنٹ کے جھٹکے لگائے, اٹھ کے بیٹھ گئے. وہ دل کیا ہوا, وہ مرے نہیں تھے اصل میں, یعنی ہارٹ بند ہو, بالکل مر جائے پھر ریورس نہیں ہوتا, پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی آ کے اس کو زندہ کریں گے. میں نے کہا چلو یار اللہ نے نئی زندگی دے دی. کہہ رہے ہیں جھٹکے لگے ہیں ابا, بہت دنوں سے جھٹکا نہیں لگا ہوگا نا ابا کو.
مرد جو ہماری سوسائٹی میں 60-70 سال نکال لیتا ہے نا شادی شدہ مرد, صرف بیوی کے جھٹکوں کی وجہ سے نکالتا ہے. وہ بیوی اس کو ہر تھوڑے دنوں کے بعد ایسا زور کا جھٹکا دیتی ہے جس سے وہ کیا ہوتا ہے, ہلتا ہے اور دل کی ساری رگیں ایک دم طاقت کے ساتھ کھل جاتی ہیں. پھر کسی دن ایسا زور کا جھٹکا آتا ہے کہ وہ دل ہی بیٹھ جاتا ہے بیچارہ. تو یہ سارا کھیل کس کا ہے؟ بولو, کرنٹ کے جھٹکوں کا ہے, چاہے وہ بجلی کے کرنٹ ہو یا سسرال کے کرنٹ ہو. جھٹکے نہ لگے نا تو انسان مردہ ہو جاتا ہے. ہر طرح کے جھٹکے لگنا وقتاً فوقتاً صحت کے لیے بہت ضروری ہے. خیر, تو اب دیکھو میرے بھائی, یہ تو ہم نے مادی ترقی ایک دوسرے سے سیکھ کے یہاں تک پہنچ گئے, گائیڈنس ملی, سڑکیں بنا لی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن جو روحانی گائیڈنس تھی نا, اس کی ضرورت پہلے دن بھی اتنی تھی جتنی آج ہے. کیونکہ انسان کو انسان جو بنایا گیا وہ مادی ترقی کی بیس پہ نہیں, بلکہ اس لیے اما شاکرن, یہ اللہ کا شکر گزار بنے گا, یہ نیک عمل کرے گا, یہ اچھا انسان بنے گا. تو میزائل کی ضرورت آج ہے, کل نہیں تھی. برگر کے خلاف تقریروں کی ضرورت آج ہے, کل بولو نا نہیں تھی. میٹھا شوگر صحت کے لیے نقصان دہ, اس کی ضرورت آج ہے, کل نہیں تھی. پہلے تو لوگ شکار کر کے زیادہ تر گوشت ہی کھایا کرتے تھے, سبزیاں کھاتے بھی تھے, تو یہ والی یہ چیزیں نہیں تھیں. جو زیادہ کھایا کرتے تھے, اپنی نیچرل لائف پہ تھے. تو جتنی میڈیکل سائنس کی ضرورت آج ہے, کل نہیں تھی. بموں کی ضرورت آج ہے, کل نہیں تھی. جہازوں کی ضرورت آج ہے, کل نہیں تھی. ٹرینوں کی ضرورت آج ہے, کل نہیں تھی. لیکن میرے بھائی, انسان کو انسان بنانے کی جتنی ضرورت آج ہے اتنی ہی کل بھی تھی. اب میں اس سے مدعا کیا ہے میرا, تو جب جس چیز کی ضرورت ہو اللہ وہ ضرورت پیدا کرتا ہے. تو انسان کو کل بھی انسان بننے کی ضرورت تھی, اس لیے اللہ نے پہلا انسان ہی پیغمبر بنایا ہے. کیونکہ روحانی گائیڈنس پیغمبروں کے سوا کسی سے نہیں ملتی انسان کو. انسان پہ اگر چھوڑ دیا جائے نا کہ آپ لوگوں کو گائیڈ کرو, تو انسان اپنا فائدہ دیکھے گا سب سے پہلے. اس کو کون گائیڈ کرے گا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ بھائی تمہیں کس نے سکھایا جو ہم تم سے سیکھیں؟ وہ کہے گا مجھے تجربے نہیں سکھایا. نہ, انسان کو انسانیت تجربہ نہیں سکھاتی. تجربے نے تو جہیز بھی سکھایا ہے, تجربے نے تو کرپشن بھی سکھائی ہے, تجربے نے پورے یورپ امریکہ کو شراب سکھا دی, تجربے نے پورے یورپ امریکہ کو زنا سکھا دیا, تجربے نے پوری مغربی دنیا کو بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرنا سکھا دیا, تجربوں نے فیملی سسٹم کی ایسی کی تیسی کر دی. تجربے تھوڑی انسان کو سکھاتے ہیں روحانیت جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا وہ ڈائریکٹ اللہ سکھاتا ہے. اور کس کے ذریعے؟ پیغمبروں کے ذریعے. تو اللہ نے پہلا انسان پیغمبر اس لیے بنایا کہ اگر پیغمبر کے بغیر پہلے انسان دنیا میں آ جاتے تو وہ ان پر اللہ کی حجت کیسے تمام ہوتی؟ وہ کہتے ہیں مجھے تو کوئی سکھانے والا نہیں آیا, میں کیسے اچھا انسان بن سکتا ہوں؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. بہت مشکل ہے یار اس زمانے میں 4 شادیاں سمجھانا بہت مشکل, اور بات سمجھانا